सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अलग अलग मुलाकातें। बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया है, ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। जबकि सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाए। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों की निशानदही करके उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दों के साथ बात होगी और ना नर्म रवैया अपनाएंगे। दहशत गर्दी को ख़त्म करने का वक्त आन पहुंचा है। दहशत गर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था सिपाह सालार का गैर मुतज़लज़िल अज़्म है कि दहशत गर्दी का खात्मा करके ही दम लेंगे। बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करके तो ये दहशतगर्द अपनी धाक बिठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है और इसके लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं और दी जा रही हैं वो रायगा नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी मादी वसाइल इस हवाले से फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए तमाम बाकी अखराजात कम करके इस हवाले से हम तमाम अखराजात मुहैया करेंगे। इसके साथ साथ दहशत गर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो उनके ये मज़मूम इरादे नाकाम होंगे और खाक में मिल जाएंगे। शर्त अव्वल ये है कि हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा, उनकी जो मज़मूम इरादे हैं उनको शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा। वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द एक SHO की मार है, डरने वाले नहीं। दहशतगर्दों को बहुत जल्द जवाब मिलेगा। दहशतगर्दी के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बलूचिस्तान के मसले पर काम किया जा रहा है। वजीर आला बलूचिस्तान जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तलाश करके हमला करते हैं। मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। हम बलूचिस्तान की बैक पे खड़े हुए हैं। जो ये फैसला करेंगे, जो ये डिसीजन करेंगे, हम लोग इनकी सपोर्ट करेंगे। प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आर्मी चीफ हैं, सब बलूचिस्तान के मुतालिक कंसर्न हैं और इस चीज़ों को सलूशन की तरफ देख रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सदेबाब करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना। इनकी किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला उन सब का बंदोबस्त होगा। कैप्टन साहब शहीद हुए हैं, ये तो रिस्पॉन्स में शहीद हुए हैं। ये तो जब सुना कि वहाँ पर आके रोड पे ये दहशतगर्द आए तो ये रिस्पॉन्स के लिए जा रहे थे तो अपनी जान गंवा दी ना। सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। वादी तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त से जारी ऑपरेशन में 25 खारिज हलाक हुए जबकि 11 जख्मी हुए। मारे जाने वालों में रिंग लीडर अबूजर उर्फ सद्दाम भी शामिल है। ऑपरेशन में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद हुए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवान सपुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर में सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। नायक अब्दुल हमीद, सिपाही मोहम्मद सकलैन, सिपाही ज़ीशानुल्लाह भी आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। सिपाही मोहम्मद शहरियार, सिपाही गुलाम मोहम्मद, सिपाही जाकिर खान की भी मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ तदफीन। शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और इमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। शहदा की ये कुर्बानियाँ
کسی صورت رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا۔ تو بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ کیپٹن محمد علی قریشی شہید کو لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ تو بلوچستان میں بدترین دہشت گردی کے بعد فضا سوگوار ہے۔ میتیں آبائی علاقوں میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ حرام خشکبار ہے۔ کلات میں شہید پولیس افسر اور 4 لیویز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ شہید حوالدار عبدالغفور آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کیے گئے۔ پاک پتن میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ فوجی اور سول افسران سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید FC جوان عطا اللہ مردان کے آبائی علاقے میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی۔ شہید کی قبر پر FC دستے کی سلامی پھول چڑھائے۔ سانحہ موسیقل میں شہید 2 افراد کی نماز جنازہ شجاع آباد میں ادا کی گئی۔ مذہبی سیاسی رہنما اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے میں شہید برے والا کے 2 شہریوں کی بھی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جو ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، جو ناراضی کے نام پر پہاڑوں پر چڑھ کر شہریوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کچھ لوگوں کو استعمال کر کے ایک صوبے میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ باتوں کے بجائے ہمیں کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ بلوچستان کے معاملے پر سیاست نہ کریں، وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ مزید کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے۔ جو ناراضگی کے نام پہ پہاڑوں میں چڑھ کر لوگوں کو ماریں گے تو یہ پورا ہاؤس یونینیمسلی ان کو کنڈیمڈ کرے، ان کی مذمت کرے۔ وہ دوسرے ایجنسیز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ پاکستان کے دشمنوں کے پیسوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کچھ لوگوں کو استعمال کر کے ایک صوبے میں افراتفری پھیلائی جائے گی تو میں کہوں کہ چاہے ادھر لوگ بیٹھے ہوں یا ادھر لوگ بیٹھے ہوں، ہمیں یونینیمسلی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ہم نے وہ دہشت گردوں کو اپنا جیلوں سے چھڑوایا، ہم نے راستے کھولے، وہ جو یہاں سے بھاگے ہوئے تھے ان 2 آپریشن وہ واپس پاکستان میں آئے۔ یہ ڈائیلاگ کے نام پہ ہم نے بہت بڑا بلنڈر کیا۔ جب بھی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے اور آرام سے پاکستان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی جاتی ہے، کوئی اور کام کیا جاتا ہے۔ اسحاق ڈار کی گفتگو آپ نے سنی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے وہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بدتر ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں ملک میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ بلوچستان کے لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں جس طرح الیکشن ہوئے اس پر لوگوں میں بے چینی ہے۔ انہوں نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے مزید کہا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کارنر کرنے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ ہم پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا سافٹ ٹارگٹ ہے۔ بلوچستان میں اس قسم کا انٹیلیجنس فیلور آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی لیول پہ ایک آپریشن ہوا ہے یا جو بھی اٹیک ہوا ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہم کیسے مان لیں؟ ہمیں بتایا جائے۔ انٹیریئر منسٹر یا فارن منسٹر صاحب تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی بدتر ہو گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی شہری اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ ایسے حالات میں اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ کچے کے علاقے میں ہوا پولیس کے ساتھ، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ پولیس جو جوان تھے ان کو لائک اے سٹنگ ڈک ان کو مار دیا گیا۔ سربراہ ANP ایمل ولی خان نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان بہترین کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ بدقسمتی سے آئین کی طرح نیشنل ایکشن پلان پر بھی عمل نہیں ہوا۔ دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، کیا وہ سہولت کار ہیں یا نہیں؟ اگر پاکستان میں 10% دہشت گردی ہے تو باقی 80% دماغی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی انتہا پسندی کو جہاد کے نام پر پروموٹ کیا گیا۔ ہم نے امریکی جہاد کو پروموٹ اور قوم کے بچوں کو استعمال کیا۔ ہم نے اپنے ملک کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 1973 بہترین کاغذ کا ٹکڑا ہے آئین پاکستان جو پاکستان کو ملا ہے، لیکن بدقسمتی سے عمل
کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. اس طرح سر نیشنل ایکشن پلان بہترین کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف. اس پہ آج تک عمل نہیں. وہ لوگ سہولت کار ہیں جنہوں نے سر 102 دہشت گرد قیدیوں کو رہا کیا ہے. کیا وہ سہولت کار ہے یا نہیں ہے؟ اسی دہشت گردی کو، اسی انتہا پسندی کو ہم نے باقاعدہ پروموٹ کیا ہے. پاکستان کا کوئی شہر کے یا کسی گاؤں کا بندہ یہ نہیں جانتا کہ پاکستان میں باقاعدہ ان لوگوں کے ٹریننگ سینٹرز رہ چکے ہیں. الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے متفقہ طور پر منظور. اسلام آباد بلدیاتی ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل بھی کثرت رائے سے منظور. تحریک انصاف کی اسلام آباد بلدیاتی ایکٹ میں مزید ترامیم کی مخالفت. نیا قانون پارلیمنٹ سے منظور ہوتے ہی اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات رک گئے. صدر مملکت کی منظوری کے بعد اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ قانون بن جائے گا. الیکشن کمیشن اسلام آباد کی دوبارہ بلدیاتی حلقہ بندیاں کرے گا. نئے ایکٹ کے تحت اسلام آباد کی ہر یونین کاؤنسل کے 9 جنرل وارڈز ہوں گے. براہ راست انتخاب میں ووٹرز صرف 9 جنرل وارڈز کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے. حکومت کا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کرنے پر غور. ذرائع کے مطابق حکومتی رکن بیرسٹر دانیال چودھری کا عدالت عظمیٰ میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل آئندہ ہفتے ایوان میں پیش ہوگا. 1997 کے ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی. حکومت کا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کرنے پر غور جاری ہے. محکمہ سوشل ویلفیئر اور بینک آف پنجاب کے درمیان MOU پر دستخط. وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی موجود. بینک آف پنجاب 65,000 اسپیشل افراد کو ATM کارڈز جاری کرے گا. پنجاب بھر میں اسپیشل افراد کو ہمت کارڈ کے ذریعے ہر سہ ماہی میں 10,500 روپے ادا کیے جائیں گے. پہلے مرحلے میں 40,000 اور دوسرے مرحلے میں 25,000 افراد کو ہمت کارڈز جاری ہوں گے. مستحق خصوصی افراد کے لیے ہمت کارڈ میں خواتین کے لیے 30% کوٹا مختص کر دیا گیا. مستحق خصوصی افراد کی معاونت کے لیے مخصوص ہیلپ لائن 1312 بھی قائم کر دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہمت کارڈ کے ذریعے 15 ستمبر تک ادائیگی شروع کرنے کی ہدایت کی. کہا مستحق خصوصی افراد کی دیکھ بھال ریاست کی ذمہ داری ہے. اسپیشل پرسنز ہمارے لیے بہت ہی خاص ہیں. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے پاس اس کی معلومات نہیں. سیکیورٹی ایجنسیاں بہتر بتا سکتی ہیں. 9 مئی کے حوالے سے ریاستی اداروں کو فیصلہ کرنا ہے. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. زرداری صاحب ضرور تشریف لائے ہیں اور وہ پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد پہلی مرتبہ تو ہم نے ان کو بھائیوں کی طرح بڑے احترام کے ساتھ ریسیو کیا ہے. ہمارے پاس کچھ لمحے انہوں نے گزارے ہیں اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ کوئی تجویز دی ہو یا حکومت کے پاس کوئی تجویز ہو یا وہ ہماری حمایت حاصل کر رہے ہوں. ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں. ہم اپنے یہ حقوق پاکستان کی اندر ہی حاصل کریں گے. ملک کے ساتھ علیحدگی، ملک کے ساتھ لڑنا، یہ شاید یہ ہمارے حقوق کے راستے میں مشکلات تو پیدا کریں گی، آسانیاں نہیں. اور ان چیزوں کو ہمیں سیاسی طور پہ حل کرنا ہوگا. طاقت کے ذریعے حل کرنے میں تو ہمارے 20 سال گزر گئے.